صبح سے کالو کوا جنگل میں بھوک کی وجہ سے کھانے کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر پھرنے کے بعد بھی اسے جنگل میں سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا۔ لگتا ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے آج، بھوک سے تو میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ چوہے سے یاد آیا، ان کی بل کی طرف چلتا ہوں، شاید کوئی چوہا مل جائے۔ پھر کالو کوا چوہوں کی بل کی طرف نکل جاتا ہے۔ ارے وہ رہا چوہا! وہ چوہے کے پیچھے پاگلوں کی طرح اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے ارے کدھر بھاگ کر جاؤ گے؟ آنا تو تمہیں میری ہی چونچ میں ہے۔ اسی بھاگم بھاگ میں اس کا سر پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اور چوہا اپنی بل میں گھس جاتا ہے۔ ارے باپ رے، پیٹ میں تو درد ہو ہی رہا تھا، اب سر درد بھی شروع ہو گیا۔ اے بڈھے کوے! ابے بڈھا کسے بولا؟ تجھے بولا ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو اب بڈھا ہو گیا ہے اور تیری تو کوئی سنتان بھی نہیں ہے، اب تو کسی کا شکار نہیں کر سکتا۔ میری بات مان تو جنگل میں سے گھاس پھوس کھانا شروع کر دے، یہ شکار کرنا تیرے بس کی بات نہیں رہی۔ ابے بدماش چوہے، تجھے تو میں اچھے سے دیکھ لوں گا، تو ایک دفعہ میرے ہاتھ آ سہی، یاد رکھنا تیرا شکار تو میں ہی کروں گا۔ اچھا اچھا بڈھے، جا میں دیکھ لوں گا تجھے۔ لگتا ہے انسانوں کی آبادی کی طرف جانا پڑے گا، جنگل میں سے تو کچھ ملنے سے رہا۔ پھر کالو کوا انسانوں کی آبادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ دور اسے ایک بچے کے ہاتھ میں پنیر کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ وہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس بچے کے ہاتھ سے وہ پنیر کا ٹکڑا چھین لیتا ہے اور واپس جنگل کی طرف آ جاتا ہے۔ جنگل میں پہنچ کر وہ ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھ جاتا ہے۔ دور سے ایک لومڑی کی نظر اس پنیر کے ٹکڑے پر پڑ جاتی ہے۔ لومڑی بھی صبح سے کھانے کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ ارے یہ اس کوے کے پاس پنیر کا ٹکڑا ہے، مجھے کسی طرح سے بھی اس سے یہ پنیر کا ٹکڑا لینا ہوگا، لیکن کیسے لوں؟ تبھی اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیتی ہے، ارے یہ کس کی اتنی خوبصورت آواز ہے؟ یہاں پر تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ کالو بھی اس کی بات سننے لگ جاتا ہے۔ ارے کالو کوے، یہ تم بول رہے تھے؟ تمہاری آواز کتنی سندر ہے۔ کالو نے وہ پنیر کا ٹکڑا ابھی منہ میں ہی پکڑا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی بولتا ہے، کیا واقعی میں ہی لومڑی، میری آواز بہت خوبصورت ہے؟ ارے ہاں نا، مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آیا، ہمارے جنگل میں اتنی خوبصورت آواز تو کسی کی بھی نہیں ہے، اتنی پیاری آواز تو اس کوئل کی بھی نہیں۔ کیا سچ میں لومڑی میری آواز خوبصورت ہے؟ ارے کتنی دفعہ بتاؤں، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، میری مانو تو اس بار جنگل میں گیت کا جو مقابلہ ہونا ہے نا، اس میں تم بھی اپلائی کر لو، تم ہی جیتو گے، اس بار وہ کوئل نہیں جیت پائے گی۔ کالو من ہی من میں اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ارے لومڑی دیدی، تو نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ ارے کالو، میں نے تیری اتنی تعریفیں کی ہیں، تو مجھے ایک گیت نہیں سنائے گا؟ کالو کوا منہ میں پنیر کا ٹکڑا اٹھائے ہی اسے گیت سنانے لگتا ہے۔ ارے یہ کوا تو بڑا ڈھیٹ ہے، یہ تو پنیر کا ٹکڑا نہیں گرانے والا، مجھے کچھ اور کرنا ہوگا۔ ارے کالو، واہ واہ، کتنی سندر آواز ہے تیری، مجھے تو یہ تیرے گیت کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن تھوڑی چونچ کھلی کر کے گیت گانا، تاکہ پورے جنگل کو بھی تیری سریلی آواز جائے۔ کالو تو اپنی تعریفیں سن کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ چونچ جیسے ہی زیادہ کھولتا ہے تو پنیر کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے۔ لومڑی جھٹ سے وہ پنیر کا ٹکڑا اٹھا کر جنگل کی دوسری دشا کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ ارے لومڑی، ارے رک جا، میرا پنیر کا ٹکڑا تو دے کر جا۔
तभी मिंटू चूहा भी ये सब कुछ देख रहा था। देखा ना, मैंने कहा था ना बुड्ढे कौवे, ये तेरे बस की बात नहीं, वो लोमड़ी भी तुझे बुद्धू बनाकर चली गई। ही ही। रुक जा, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ, ये सब तेरी वजह से हुआ है। सुबह सुबह मनहूस तू ही मेरे सामने आया था, सारा दिन बेकार गया। इतनी मुश्किल से इंसानों की आबादी से अपनी जान पर खेलकर मैं ये पनीर का टुकड़ा लाया था, सारा तेरी मनहूसत की नजर हो गया। रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। अभी भी बुद्धू के बुद्धू ही हो। ये कहकर मिंटू फिर से झट से अपनी बिल में चला जाता है और कालू कौवा भूख से परेशान होकर वहीं पर बैठा रहता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अगर कोई हमारी बेजा खुशामद करे तो बजाय इससे खुश होने के हमें उससे मुहतात रहना चाहिए।